دیکھیے مکان گرا دیا کسی کا، ذرا آپ غور کر کے دیکھیے کہ مکان گرنا، 2 منزل 3 منزل مکان گر جانا، سزا جرم ایک آدمی نے کیا، اگر مان لو جرم ایک آدمی نے کیا، سزا ملے گی اس کے بیوی کو بھی، اس کے بچوں کو بھی، اس کے ماں باپ کو بھی، اس کے بہن بھائیوں کو بھی، اس کے سارے رشتہ داروں کو، اس کے سارے ملنے والوں کو سزا ملے گی، سب کو۔ جرم کیا ہے ایک نے، یہ ہے کلیکٹیو پنشمنٹ، یہ ہے اجتماعی سزا، جو کسی بھی طرح سے جائز ہی نہیں ہے، قانون میں بھی نہیں ہے۔ اور مکان گرانے کا مطلب کیا؟ جب تک عدالت کا حکم نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے گھروں میں کیا ہوتا ہے، قرآن کریم ہوتا ہے نا، حدیثوں کی کتابیں ہوتی ہیں نا، 5 سورہ کے کتاب ہوتے ہیں نا، دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں، اولیاء اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں، نعتوں کی کتابیں ہوتی ہیں۔ اور اگر وہاں اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے بیچاروں کے رزلٹ ہوتے ہیں، ان کے مارک شیٹ ہوتے ہیں، ان کے نوٹس ہوتے ہیں، ان کی ڈکشنریز ہوتی ہیں، ان کا کورس ہوتا ہے، ان کا کلیکشن ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہے اس کے بیچارے کے ہسپتال کے سارے ریکارڈ رکھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کا بزنس ہے تو اس کے بزنس کے سارے کاغذات رکھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی گھر ہے تو گھر کے بھی سارے کاغذات رکھے ہوتے ہیں۔ سامان الگ ہوتا ہے، کپڑے الگ ہوتے ہیں، زیور الگ ہوتا ہے، سب چیز الگ ہوتی ہے۔ ابھی جرم ثابت نہیں ہوا، پکڑا ہے شوہر کو، مکان ہے بیوی کے نام، پھر بھی گرا دیا۔ بھئی شوہر کو پکڑا ہے تو شوہر کے نام مکان ہونا، بیوی کے نام مکان ہے اس کو بھی گرا دیا۔ تو سپریم کورٹ کے ججوں نے اسی بات کے خلاف لکھا ہے کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ حکومت کا کام تو بسانے کا ہوتا ہے، توڑنے کا نہیں ہوتا۔ حکومت کا کام ہے بسانا، آباد کرنا، توڑنا نہیں ہوتا۔ حکومت کا کام ہے مدد کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا نا آواس یوجنا، پردھان منتری آواس یوجنا، آواس کا مطلب یعنی گھر بسانا۔ اور یہ سرکاریں کیسی ہیں جو توڑ رہی ہیں، جبکہ کورٹ کا آرڈر بھی نہیں ہے، جبکہ جرم ثابت بھی نہیں ہے، جبکہ گینگسٹر کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ایک نہایت شریف انسان ان کے مکان کو توڑ دیا، سپریم کورٹ بھی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے، مرکزی حکومت بھی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے، سب پریشان ہے کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ دیکھیے اتر پردیش میں یہ سب کچھ ہوا، اتر پردیش کا سرکار بڑی ہے یا ہماری بھارت کی سرکار بڑی؟ آپ یہ بتائیے۔ بھئی پردھان منتری بڑے ہیں، بھئی راشٹرپتی بڑے ہیں، پارلیمنٹ بڑی ہے، سپریم کورٹ بڑی ہے، یا وہ بڑے ہیں؟ جو چھوٹے ہیں وہ منمانی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور جو بڑے ہیں وہ چپ بیٹھے ہیں۔ دنیا والے دیکھیں نہ دیکھیں لیکن ساری دنیا میں میسج جاتا ہے بے عزتی ہوتی، ساری دنیا میں جاتا ہے۔ آج چھپتا کچھ نہیں ہے، جو خاموش بیٹھے ہیں ان کی بھی بے عزتی تو ہو ہی رہی ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سوال ہے اس کو تو کوئی مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمیں اچھا لگا پارٹی نے اپنے سارے قومی ترجمان جو ہیں، جو پروکتا ہیں، پارٹی نے ان سے کہا کہ بھائی دھرم کے معاملے میں کوئی ڈیبیٹ نہ کرو، صحیح ہے۔ پارٹی نے ان کو نکال دیا، صحیح ہے، لیکن جو قانون کارروائی کہتا ہے وہ بھی تو ہونی چاہیے۔ اور جن پر جھوٹے کیس لگائے گئے ہیں ان کے کیس واپس لینے چاہیے، اور سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ جو پہلے بھی ہم نے کہا تھا، رول آف لا،
قانون کا حکم ہو، संविधान کا چلے، قانون چلے، عدالت کا حکم چلے، بھارت کے پردھان منتری کا حکم چلے، بھارت کی سرکار کا حکم چلے، جو چھٹ بھئیے لیڈر ہیں ان کا نہ چلے، اور ایک سمودائے وشیش پر اگر کہیں ظلم ہوتا ہے تو اس کے آواز اٹھانے کا حق تو بنتا ہی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو